اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ مفسر عظیم الشان نے عرفان عملی اور سیر و سلوک سے متعلق 25 بنیادی شرائط کو بیان کیا ہے۔ ہر سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان 25 شرائط کا خیال رکھتے ہوئے مدارج عالیہ طے کرے۔ بیان ہو چکا کہ 20 شرائط جو اب تک بیان ہو چکی ہیں، ان 20 شرائط میں ایک سالک کے لیے استاد عام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ استاد خاص حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جنہوں نے دینی تعلیمات کو منتقل کیا، احادیث و روایات نقل کیں اور اسلامی عظیم ذخیرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت سے ہم تک پہنچا۔ لہٰذا وہ تعلیمات جو اسلامی تعلیمات ہیں اور ہم تک پہنچ چکی ہیں، ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی فقہ آل محمد پر عمل کرنا، فقہ اہل بیت کی پیروی کرنا، اور وہ فقہی احکام جو فقہی کتابوں میں درج ہیں، چاہے وہ توضیح المسائل ہوں، چاہے وہ جامع تر کتابیں ہوں، ان فقہی مسائل پر عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ افراد جو تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، جو مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب تک جو عمومی باتیں ہم عرفان نظری میں بیان کر چکے، جو سیر و سلوک کے اس رسالہ لب اللباب کے ابتدائی 3 ابواب میں جو مطالب بیان ہو چکے، وہ عرفان نظری سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک سالک کو نظریاتی طور پر ان مباحث سے آشنا ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے، اور وہ نظریاتی طور پر ان مطالب کو سمجھے، درک کرے، اپنے لیے حل کرے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے عرفان عملی کا اور سیر و سلوک عملی کا، کہ جس میں باقاعدہ ایک سالک کو مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن 25 شرائط کے ذریعے سے اسے بتا رہے ہیں کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ اب تک جو 20 شرائط بیان ہوا کہ ان 20 شرائط میں سالک کو استاد عام کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد عام ان 20 شرائط میں اس کا وہی فقہا ہیں، وہی علماء ہیں، یہی کتابیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ ان باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے عمومی اجازت دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے دی جا چکی ہے، یعنی یہ دستور العمل خدائی ہے اور خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک ابلاغ کر دیا ہے۔ لہٰذا اب تک جو 20 شرائط بیان ہوئیں، عرض ہوا کہ ان 20 شرائط میں آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو مطالب آپ تک نقل ہو چکے، ہم نے آپ کی خدمت میں مفسر عظیم الشان قرآن سے نقل کیے۔ مفسر عظیم الشان قرآن نے اپنے سے پہلے اساتید و فقہاء و علماء سے انہیں نقل کیا، اور انہوں نے بھی رسول خدا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہم تک پیش کر دیا۔ لہٰذا یہاں اب کسی خاص استاد کی ضرورت نہیں جو ہمیں نیت سے متعلق بتائے، جو ہمیں سحر سے متعلق بتائے، تہجد سے متعلق بتائے، مراقبہ، مؤاخذہ، محاسبہ، صمت، ان چیزوں سے متعلق ہمیں تربیت دے۔ نہیں، اب اس میں تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ فارمولے ہیں کہ جس پر عمل کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر بیان ہوا کہ 21ویں شرط جو استاد سے متعلق ہے، اس شرط کو سب سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حقیقت میں استاد خاص ہے جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور انہیں خداوند متعال کی جانب سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں وہ امت کی ہدایت کریں۔ لہٰذا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں آپ کے درمیان دو گراں بہا ثقل اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جو ان دو سے متمسک رہے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ان دونوں سے متمسک نہیں رہے گا وہ گمراہ ہے اور ضلالت اس کا مقدر ہے۔ پس وہ شخص جو قرآن کو تھام لے اہل بیت کو ترک کر دے وہ بھی ضلالت میں مبتلا ہے۔ وہ شخص جو اہل بیت کو تھام لے، ان کا دامن تھام لے، قرآن کو ترک کر دے، وہ بھی ضلالت میں مبتلا ہے۔ لہٰذا قرآن اور اطرت دونوں ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا اور اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامل ہیں، نہیں، حقیقت میں ہم نے اہل بیت کا دامن نہیں تھاما جب تک قرآن اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ قرآن ہے، قرآن ان سے جدا نہیں ہے۔ ہم جو اہل بیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا ہے اور قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہم نے ان کے دامن کو بھی نہیں تھاما۔ پس قرآن و اطرت دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ بیان ہو چکا، مرحوم آیت اللہ بہجہ سے کسی نے سوال کیا کہ امام زمان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بتائیں کیا کریں؟ کہا گھر میں جا کر قرآن کی زیارت کر لو۔ قرآن کی زیارت امام زمان کی زیارت ہے، کیوں؟ چونکہ قرآن جو آپ کے گھر میں موجود ہے، امام زمان اس قرآن سے بھی جدا نہیں ہے، اس کی زیارت امام زمان کے چہرے کی زیارت ہے۔ پس قرآن و اہل بیت، قرآن و اطرت کسی بھی لمحے، کسی بھی زمانے میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو عمدہ سوال ہوتا ہے وہ استاد عام سے متعلق ہے کہ تفصیل اس کی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی کہ استاد خاص کو اچھی طرح سے اس کی چھان بین ہونی چاہیے، اس کو اچھی طرح سے پہچاننا چاہیے، اور استاد عام بھی کمال کے مرتبے پر فائز ہو، یعنی مقام فنا، مقام بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہو، عالم لاہوت میں پہنچا ہو۔ اور اگر کوئی استاد مشاہدات روحیہ کے مرتبے پر فائز ہو، مکاشفات عقلیہ کے مرتبے پر فائز ہو اور کمال کے مرتبے تک ابھی وہ نہیں پہنچا، اور وہ معاشرے میں آ کر کچھ ایسی چیزوں کا اظہار کرتا ہے جن سے لوگوں کی توجہ اس استاد کی طرف جلب ہوتی ہے، تو یہ استاد قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، دوری کرنی چاہیے۔ اور باقاعدہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص حقیقت میں قطاع الطریق ہے، یعنی ڈاکو ہے۔ یہ حقیقت میں آپ کو راہ راست سے راہ بدر کرے گا، گمراہ کر دے گا، خود بھی گمراہ ہے اور آپ کی بھی گمراہی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا بہت ہی دقت سے کام لینا چاہیے۔ آج کی گفتگو اور آج کی بعد والی جتنی بھی مراحل ہیں وہ استاد عام کے ذکر، فکر اور نفی خواطر اور ورد سے متعلق گفتگو ہے، یعنی باقاعدہ آج 22ویں گفتگو میں مفسر عظیم الشان ورد سے متعلق باقاعدہ اپنی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس ورد کو دینے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی انسان بغیر استاد کے نہ تو ورد کر سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ فکر کر سکتا ہے، اور نہ ہی نفی خواطر کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ پس ان امور کے لیے استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج کے مسئلے میں جسے مفسر عظیم الشان قرآن بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ورد سے متعلق ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کلمہ سنا ورد، ایک کلمہ سنا ذکر۔ اب سوال یہاں یہ ابھرتا ہے کہ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، یعنی ورد اور ذکر ایک چیز ہیں یا دونوں جدا ہیں؟ تو یہاں بیان ہوتا ہے کہ ذکر، اس میں مقصد ایک انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرے، وہ یاد کرے، اپنے محبوب کو یاد کرے، اپنے محبوب کا تذکرہ کرے، اپنے محبوب کا ذکر اور تذکرہ کرتا رہے بغیر کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ یعنی اس نے کوئی ہدف معین نہیں کیا، کوئی اس نے ٹارگٹ معین نہیں کیا اپنے لیے کہ میں نے اس ہدف تک پہنچنا ہے، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے کوئی ہدف رکھتا ہو۔ لہٰذا اسے ذکر کہتے ہیں۔
جس میں خود ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ ورد میں ایک معین ہدف رکھا جاتا ہے۔ مثلا انسان ایک معین ہدف رکھتا ہے کہ میں نے تہذیب نفس کرنا ہے، اور تہذیب نفس کے لیے فلاں کلمات میرے لیے مفید ہے، لہٰذا انسان تہذیب نفس کی خاطر ان کلمات کو جاری کرتا ہے اور ان کے معانی پر توجہ کرتا ہے، اسے ورد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ورد اور ذکر کی جو آپس میں فرق پایا جاتا ہے، اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ یہاں مفسر عظیم الشان بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مرحوم بہادی بحر العلوم، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عزیزان محترم دیکھیں، ورد ایک دوائی کی طرح ہے۔ انسان بیمار ہے، اب بیمار ہے تو اس بیماری سے شفا یابی کے لیے اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ مثلا انسان کسی درد میں مبتلا ہے، انسان کے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر درد کی دوائی استعمال کرے گا، انسان کے دل میں درد ہے تو انسان دل کے درد سے متعلق دوا کو استعمال کرے گا، انسان کے پیروں میں، گھٹنوں میں، زانوؤں میں، جوڑوں میں درد ہے تو ان سے متعلق دوا کو استعمال کرے گا۔ لیکن اگر انسان روحی طور پر، جسے کہا جائے کہ انسان ذہنی طور پر، روانی طور پر بیمار ہے، تو اب انسان وہ دردوں سے متعلق دوا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ ایسی دواؤں کا استعمال کرے گا جو اس کی رواں کو درست کریں، جو اس کے ذہن کو درست کریں، جو اسے ذہنی طور پر سکون میں مبتلا کریں، انسان ایسی دوا کو استعمال کرے گا۔ پس دونوں میں آپ دیکھیں، دوا کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد انسان کا ہدف ہے، اور وہ ہدف اس درد سے نجات حاصل کرنا ہے، اس بیماری سے نجات حاصل کرنا ہے۔ ورد بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان ورد کرتا ہے ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے، ایک ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انسان جو ہے وہ ورد کرتا ہے۔ پس انسان جس بیماری میں مبتلا ہے، دوا اسی بیماری سے متعلق انسان کھائے گا، کسی دوسری بیماری سے متعلق نہیں کھائے گا۔ مثلا میرے سر میں درد ہے تو میں آنکھوں کے اندر آنکھوں سے درد کی نجات کی جو قطرے ہیں ان کو آنکھوں میں نہیں ڈالوں گا، میں زکام سے متعلق دوا کو استعمال نہیں کروں گا، میں جوڑوں سے جو نجات دینے والی ٹیوبز ہیں کہ جو انسان کو دردوں میں انسان استعمال کرتا ہے اپنے گھٹنوں پر یا پیروں پر، جن سے مالش کرتا ہے، انسان کے سر میں درد ہے تو انسان ان جوڑوں پہ لگانے والی دوائی کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ سر درد سے متعلق دوا کو استعمال کرے گا۔ اسی طرح ورد سے بھی متعلق ہے کہ انسان نے اگر تہذیب نفس کرنا ہے تو تہذیب نفس سے متعلق انسان ورد کو استاد سے لے گا اور استاد اسی ورد کو دے گا۔ اگر انسان نے فنا کے مرحلے پر پہنچنا ہے تو فنا سے متعلق انسان کو استاد ورد دے گا۔ لہٰذا دوا اس کے بیماری کے مناسبت کے انداز میں تجویز دی جاتی ہے۔ ایک ماہر طبیب، ایک حاذق طبیب وہی ہے کہ جو بیمار کو اس کی بیماری کے متناسب دوا دے تاکہ اس کی شفا ہو سکے اور وہ بہبود حاصل کر سکے۔ یہاں پر بھی مربی، شیخ، استاد کامل، پیر طریقت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو ایسا ورد دے کہ جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے، جو اس سالک کو ارتقائی عرفانی منازل کو طے کروانے میں مدد واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بعض دوائیاں بعض حالات میں مفید ہیں، لیکن بعض دوسرے حالات میں وہی دوائیاں انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ افراد کے جو طبیب ہیں، وہ افراد جو میڈیسن کو بہتر سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دوا کس حالت میں انسان کے لیے مفید واقع ہوگی اور کس کیفیت میں وہ دوا انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلا ایک انسان شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، آپ اسے کوئی ایسی دوا دے دیتے ہیں کہ جس میں مٹھائی ہے، شیرینی ہے، جس میں چاشنی ہے، ایسی کوئی دوا اس کو دیتے ہیں، تو یہ دوا ولو اس کی جسم کے کسی دوسری بیماری کو شفا عطا کر سکتی ہے، لیکن اس کے بدن میں موجود ایک اہم بیماری جو شوگر ہے اس کے لیے نہایت نقصان دہ ہے، لہٰذا یہ دوا اس کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھے گی۔ لہٰذا ڈاکٹر کو ایسی دوا تجویز دینی چاہیے کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ آئے۔ ورد بھی اسی طرح سے ہے، استاد اپنے جو شاگرد ہے اس کی
صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ورد تجویز کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس ورد کو ان شرائط کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، ان مقاصد کے تحت آپ نے اسے انجام دینا ہے، اور اگر اس سے انحراف کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ورد استاد اس کو اس انداز میں دے گا۔ لہٰذا ورد کا اور ہدف کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان بغیر ہم آہنگی کے ورد کرنا شروع کر دے، یعنی اسے ضرورت ہے شوگر سے نجات حاصل کرنے کی، وہ دوا کھا رہا ہے بلڈ پریشر سے متعلق، اس کا مرض بلڈ پریشر سے متعلق ہے لیکن دوا کھا رہا ہے ہارٹ پیشنٹوں والی، تو یہ دوائیاں آپس میں مرض کے ساتھ مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ورد کا اس مقصد کے ساتھ مطابقت کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس مقصد کو انسان نے حاصل کرنا ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس بات میں بیان کرنا ضروری ہے، جسے میں اب تک کی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں اور آپ اس کو بخوبی درک کر چکے ہیں، کہ ورد کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، اور استاد بھی کوئی معمولی استاد نہ ہو بلکہ ایک ماہر استاد ہو، ایک ماہر شیخ طریقت ہو، ماہر جو ہے وہ روحانی استاد ہو، جو باقاعدہ ان مراحل کو طے کر کے باقاعدہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرحلے پر فائز ہو، ایک نہایت ہی کامل استاد، ایک نہایت ہی حاذق استاد، ایک نہایت ہی ماہر استاد، وہ انسان کے لیے اگر ورد کو تجویز کرے پھر انسان اس ورد کو انجام دے سکتا ہے انہی شرائط کے مطابق جو شرائط وہ استاد اس کے لیے بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا بطور معمول اس ٹاپک سے متعلق جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں ورد باقاعدہ حصری ہوتا ہے، یعنی عدد کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً استاد آپ کو کہے گا کہ 1000 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، بطور مثال کہہ رہا ہوں، یا آپ نے 500 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے فلاں وقت پر۔ یہ استاد اس کے لیے عدد بھی معین کرے گا، ذکر بھی معین کرے گا، وقت بھی معین کرے گا، اور اسے شرائط بھی بتائے گا کہ ان شرائط کے مطابق آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، ان شرائط سے ہٹ کے آپ اس ذکر کو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس طرح ڈاکٹر باقاعدہ بیان کرتا ہے کہ یہ میں آپ کو دوا دے رہا ہوں، اس دوا کو آپ نے اس ٹائم پر مخصوص ٹائم پر کھانا ہے، اس سے پہلے کھا لیں گے تو نقصان دہ ہے، اس کے بعد بھی کھائیں گے تو نقصان دہ ہے، وہی ٹائم ہے۔ اور اگر اس ٹائم پر آپ دوا نہیں کھا سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ ٹائم جب آئے، اگلا جو پیریڈ آئے تو آپ اس کی ڈوز کو بڑھا دیں اور ڈبل اس دوا کو استعمال کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ بس شرائط کا خیال رکھنا جس طرح دوا کے اندر اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح ورد کے اندر بھی جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہاں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں کہ بعض دعاؤں کی کتابیں جن میں احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روایات نقل ہو چکی ہیں، اور ان دعاؤں کی کتابوں میں باقاعدہ کچھ ورد موجود ہیں، کچھ اذکار موجود ہیں، اور یہاں باقاعدہ ان کے لیے ایک عدد بھی بیان کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس عدد کے مطابق آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اس ورد کو کرنا ہے، آپ کو یہ نتیجہ اس سے ملے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات میں بیان ہو چکی ہیں اور بطور عموم بیان ہو چکی ہیں، اس کے لیے انسان کو استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا روایات میں بیان ہوا ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو انجام دے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ جو عدد باقاعدہ روایات کے اندر بیان ہوا ہے، اور انسان کو کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان اسی تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے اس تسبیح کو انجام دے، اور ابھی اپنے مقام سے اس تسبیح کو کیے بغیر، مکمل کیے بغیر کھڑا ہی نہیں ہوگا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا وہ فضائل کے جو اس سے متعلق روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ بس ہدف معین ہے کہ انسان نے گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہے، ذکر اور ورد بھی معین کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس ہدف اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان اگر اس ورد پر عمل کرے تو یہ بطور عموم بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہر شخص اس کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا
بعض اوراد میں خود ورد کی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان اس ورد کو انجام دے، اور بعض اوقات ورد کے ساتھ ساتھ شیخ استاد کا ارادہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے ورد ہے، دوسری طرف سے وہ ورد دیا ہے استاد نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اس ورد کو انجام دے، لہٰذا ورد کی تاثیر استاد کے ارادے کے ساتھ ہے۔ بس اوقات ورد ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن استاد کی روحانی طاقت بھی اس ورد کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتی ہے، جو استاد کو، جو شاگرد کو وہ ورد دے رہا ہے، لہٰذا استاد کی وہ روحانی کیفیت اس شاگرد کی سپورٹ میں ساتھ ہوتی ہے، اب جا کر یہ ورد جو ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان شرائط کو مد نظر رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس بحث میں مفسر عظیم الشان باقاعدہ اپنے اساتید سے اور بزرگان سے ان اوراد کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر دو قسمیں یہاں مفسر عظیم الشان نے بیان کی ہیں، ایک ورد قالبی ہے اور ایک ورد خفی ہے۔ پھر آگے جا کر ورد قالبی کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، اطلاقی اور حصری، اور پھر یہ جو ورد خفی ہے اس کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، ورد اطلاقی اور ورد حصری۔ یہ چار ٹوٹل علماء نے یہاں پر اقسام کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت کی جائے۔ بطور معمول آپ ان الفاظ کو اگر ان کی پیچیدگیوں سے باہر آپ کو نکالنا ہو کہ یہ ورد اطلاقی کیا ہے، ورد قالبی کیا ہے، ورد حصری کیا ہے، ورد خفی کیا ہے، یہ ان پیچیدگیوں سے اگر آپ کو باہر نکالنا ہو تو ہم اس کی ایک تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس تعریف کو جاننے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جو علماء نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہے ورد قالبی اطلاقی۔ یہ ورد قالبی اطلاقی کیا ہے؟ اطلاق خود کلمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ آزاد ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ورد قالبی اس میں علماء یہ بیان کر رہے ہیں، اور مفسر عظیم الشان قرآن یہ بیان کر رہے ہیں کہ ورد قالبی اطلاقی ایسے ورد کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، لیکن زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کے معانی کے اوپر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی انسان فقط زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کہہ رہا ہے بطور ورد، لیکن اس ورد کا معنی کیا ہے، اس معنی کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہے۔ اور اطلاقی ہے یعنی بالکل آزاد ہے بغیر کسی عدد کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے 1000 دفعہ کہنا ہے، 500 دفعہ کہنا ہے، 2000 دفعہ کہنا ہے، 10,000 دفعہ کہنا ہے، نہیں، زبان سے جاری ہونے والا ورد جس کے معانی کے اوپر انسان کی توجہ نہ ہو، عدد بھی معین نہ ہو، ایسے ورد کو ورد قالبی اطلاقی کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں ورد قالبی حصری۔ حصر خود اس کلمے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک حصار ہے، اس حصار کے اندر رہ کر آپ نے کرنا ہے، اور وہ حصار کون سا ہے؟ وہ ہے حصار عدد، یعنی اس عدد کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ پس ورد قالبی حصری ایسے ورد کو کہا جاتا ہے جو انسان زبان سے ادا کر رہا ہے، عمدہ الفاظ سے ادا کر رہا ہے، لفظ کے معنی پر انسان کی توجہ نہیں ہے، لیکن عدد یہاں پر معین ہے کہ اس نے 500 دفعہ ہی کہنا ہے، نہ 500 سے ایک کلمہ نیچے ہو سکتا ہے اور نہ ہی 500 سے ایک کلمہ اوپر ہو سکتا ہے۔ عین 500 کا عدد، عین 1000 کا عدد، عین 3000 کا عدد، یہ عدد یہاں پر اہمیت رکھتا ہے۔ پس بات واضح ہو گئی، ورد قالبی اطلاقی کسے کہتے ہیں؟ ایسے ورد کو کہتے ہیں جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، انسان ان الفاظ کے معانی پر توجہ نہیں کر رہا، اور اطلاقی ہے یعنی اس میں عدد معین نہیں ہے۔ ورد قالبی حصری کون سا ہے؟ وہ ورد جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، انسان کی توجہ معانی پر نہیں ہے، لیکن عدد کی قید کا اس کو ضرور خیال رکھنا ہے، اور اگر عدد کی قید کا خیال نہیں رکھا تو وہ ورد باطل ہو جائے گا اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آتے ہیں ورد خفی اطلاقی کے اوپر۔
یہ اطلاق کا کلمہ اور حصر کا کلمہ اب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اطلاق یعنی جس میں عدد کی قید نہیں ہے، اور حصر وہ جس میں عدد کی قید ہے لیکن خفی ہے۔ ورد خفی اطلاقی وہ ورد جو انسان اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، الفاظ کی صورت میں جاری کر رہا ہے، معانی پر بھی انسان کی توجہ ہے اور عدد کی قید یہاں پر موجود نہیں ہے، ایسے ورد کو ورد خفی اطلاقی کہا جاتا ہے۔ ورد خفی حصری کسے کہتے ہیں؟ وہ ورد ہے جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، انسان ان الفاظ کے معانی پر توجہ بھی کیے ہوئے ہے اور عدد کی قید کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے، نہ ایک کلمہ اوپر جائے گا نہ ایک کلمہ نیچے آئے گا۔ پس اس انداز میں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ ورد قالبی اطلاقی، ورد قالبی حصری، ورد خفی اطلاقی اور ورد خفی حصری، یہ بات واضح ہو گئی اب آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں ہم مفسر عظیم الشان قرآن کی عبارت کو پڑھنے سے پہلے یہ چند نکات آپ کی خدمت میں بطور تذکر بیان کرتے چلیں کہ ان کی طرف بھی آپ توجہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ ورد کے مؤثر اور اثر انداز ہونے میں یہ نقطہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ورد کو کہنے والا شخص الفاظ سے عبور کر کے معانی پر توجہ دے۔ پس ورد قالبی کہ جس میں انسان کی الفاظ سے ادائیگی تو ہے، معانی پر توجہ نہیں ہے، یہ انسان کے لیے اس ورد کے چیپٹر میں اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ پس ورد قالبی اطلاقی ہو یا ورد قالبی حصری ہو، یہ دونوں ایک سالک کے لیے مفید نہیں ہیں۔ انسان کا ورد خفی ہونا چاہیے، چاہے اطلاقی ہو چاہے حصری ہو، یعنی انسان جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے ان الفاظ کے معنی پر ذکر کرتے وقت انسان کی قلب سے توجہ بھی ہو اور عدد کا بھی خیال رکھے، یا اگر ورد اطلاقی ہے تو اطلاقاً اس ورد کو انجام دے۔ یہ اہمیت رکھتا ہے اس سیر و سلوک میں۔ ورد قالبی چاہے وہ اطلاقی ہو چاہے وہ حصری ہو، ان دونوں کی یہاں اس سیر و سلوک کے باب میں اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کراؤں وہ یہ ہے کہ سیر و سلوک کی بحث میں کچھ اوراد ایسے ہیں جو انسان کی تہذیب نفس کے باب میں مفید ہیں، حصول انقطاع کے لیے مفید ہیں، جیسے خود کلمہ لا الہ الا اللہ انقطاع کے لیے مفید ہے، یعنی انسان انقطاع حاصل کرنا چاہتا ہے غیر خدا سے تو لا الہ الا اللہ کے اس ورد کو انجام دے اور اس ورد کے معانی پر توجہ دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان خداوند متعال کے فضل کی طرف بھی توجہ دے کہ میں اس ورد کو تو انجام دے رہا ہوں، لیکن یہ ورد اس وقت تک مفید واقعہ نہیں ہوگا جب تک خداوند متعال کی عنایت اور فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ یعنی ورد ہے، استاد نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر خداوند متعال کی عنایت یہاں شامل حال نہ ہو تو اس ورد کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ لہٰذا فضل پروردگار کی طرف بھی انسان توجہ رکھے اور امیدوار ہو کہ خداوند متعال اس کے ورد خفی اطلاقی میں یا ورد خفی حصری میں خداوند متعال اپنے فضل سے اس کو نوازے گا اور اس کو تاثیر عطا کرے گا۔ اب یہاں پر بعض لوگ اس اشتباہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ خود سے بغیر کسی استاد کے کچھ اوراد کو اپنی دنیاوی اغراض کے حصول کی خاطر اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے افراد قابل مشاہدہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تلف کر دیتے ہیں ذکر کو انجام دینے میں۔ یعنی نہ تو ان کو استاد نے ذکر دیا ہے، نہ ہی ان کو ان اوراد کی اہمیت کا علم ہے۔ انہوں نے کچھ کتابوں سے پڑھ لیا، کچھ احادیث میں پڑھ لیا یا کچھ جگہوں پہ پڑھ لیا کہ بعض کلمات اہمیت رکھتے ہیں، وہ خود سے ان کلمات کو ایک ورد کی صورت میں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے وہ اوراد کسی قسم کا نفع اور فائدہ انہیں نہیں پہنچاتے۔ پھر وہ بعد میں سوال کرتے ہیں کہ ہم 25 سال سے فلاں ورد کو انجام دے رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوا،
ہم 20 سال سے فلاں ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو عزیزان، بنیادی مسئلہ جو یہاں پر حائز اہمیت ہے ورد میں یا ذکر میں، کہ استاد کے بغیر انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ فضل الہی پر توجہ نہیں ہے، اور تیسری چیز کہ ان الفاظ کو زبان سے جاری کرتے وقت معانی پر توجہ نہیں ہے، اور پھر آخری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اغراض کی خاطر ان الفاظ کو زبان سے جاری کیا جاتا ہے۔ مثلا آدمی کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، 30,000 مرتبہ فلاں ذکر کرتا ہوں تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں طی العرض کرنا چاہتا ہوں، 20,000 مرتبہ میں اس کلمے کو زبان سے جاری کرتا ہوں تاکہ مجھے طی العرض حاصل ہو جائے۔ میں طی الہوا کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ کیمیا بننا چاہتا ہوں، اور اس قسم کے دنیاوی اغراض کے حصول کی خاطر انسان ورد کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے، اور پھر اسے نتیجہ نہیں ملتا، اور پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں اس سیر و سلوک سے مایوس ہو چکا ہوں، میری رہنمائی کریں۔ یہ بسا اوقات بعض لوگ جو کسی مقام تک پہنچے ہیں لیکن کمال نہیں ہے، ایسے افراد خود دوسروں کے لیے حاذق طبیب بن کے دوسروں کو ذکر دینا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کو علماء قطاع الطریق، جسے ڈاکو کہا جائے ہماری زبان میں، عرفاء اور سیر و سلوک کے جو بزرگان ہیں، ایسے افراد کے لیے قطاع الطریق کا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں۔ یہ ایسے سادہ لوح مؤمنین کو کہ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، جو عرفانیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، یہ انہیں دنیاوی اغراض کے حصول کا لالچ دے کر، انہیں کچھ چیزوں کی کرامات کی طرف نوید دلا کر، کچھ چیزیں دکھا کر انہیں ایک راہ راست سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ افراد نہ خود ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ آگے وہ کسی دوسرے کی رہنمائی کے ذریعے سے مرتبہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد قطاع الطریق ہیں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا استاد کی شناخت نہایت ضروری ہے، اور پھر جب استاد کامل کی اچھی طرح سے شناخت ہو جائے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس وادی میں داخل ہو۔ پھر اب آپ کہیں گے کہ ہمیں استاد نہیں مل رہا۔ عزیزان محترم، ابھی آپ ابتدائی سٹیج آپ نے طے نہیں کی ہے اور آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کو استاد کامل مل جائے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو اس قابل تو بنائیں کہ اب استاد کی آپ کو ضرورت ہو اور خداوند متعال آپ کے لیے استاد کا انتظام کرے۔ ہم ابھی ابتدائی 20 شرائط جو سیر و سلوک کی مفسر عظیم الشان قرآن نے بیان کی ہے، سیر و سلوک کی 20 بنیادی شرائط جن میں استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم تک استاد عام کے ذریعے سے یا استاد خاص کے ذریعے سے پہنچ چکی ہیں۔ ہم ان پر تو عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن ورد کے مرحلے میں ہم نے سب سے پہلے داخل ہونا ہے، ذکر کے مرحلے میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے، اور اس ورد اور ذکر کے مرحلے میں داخل ہونے کا ہمارا ہدف کیا ہے؟ پوچھیں بھئی آپ کا ہدف کیا ہے اس سیر و سلوک سے؟ تو کہا جائے گا میں طی العرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی مشکلات حل کر دوں، لوگوں کو ایک انجیر دے دوں تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو شفا مل جائے۔ یعنی دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے، دنیا داری کو چمکانے کے لیے میں سیر و سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ تو یقینی بات ہے جب تک ہدف ہمارا خالص نہیں ہوگا، ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند متعال اپنے نورانی کمالات سے آشنائی دے، ہمیں خداوند متعال اپنے نورانی بندوں کی شاگردی میں دے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اندر تو صلاحیت دیں، اپنے اندر تو توانائی کو ایجاد کریں کہ خداوند متعال ہماری اس توانائی کو، اس محنت کو دیکھ کر خداوند متعال جو ہے وہ ہماری رضا کے مطابق ہمیں استاد فراہم کرے۔ تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم عرفان نظری جو مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن نے اس رسالہ لب لباب کی ابتدائی 3 فصلیں بیان کی اور ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، آپ دیکھیں کہ آیا اس میں کس حد تک آپ ان مطالب کو سمجھ چکے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں دیکھیں کہ وہ 20 شرائط جو بنیادی شرائط ہیں، ان 20 شرائط میں سے کس حد تک آپ ان شرائط پر عمل کر چکے ہیں۔
اب جب اس مرحلے کمال پر پہنچ چکے ہیں تو اب استاد آپ کا مقدر ہے، اور مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ در و دیوار آپ کے لیے استاد بن جائے گی اگر آپ قابلیت اور صلاحیت کے مرحلے پر فائز ہو جائیں۔ آگے چلتے ہیں مفسر عظیم الشان کی عبارت کی طرف، اور مختصر الفاظ میں مفسر عظیم الشان قرآن نے اس 22ویں شرط یعنی ورد کو بیان کیا ہے۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، توجہ کریں، معانی نہایت دقیق ہیں، ان معانی کی طرف توجہ کریں تاکہ یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے۔ 22 یعنی 22ویں شرط سیر و سلوک کی بنیادی شرائط میں سے 22ویں شرط کیا ہے؟ ورد ہے۔ وآن عبارت است، ورد کسے کہتے ہیں؟ ورد کہتے ہیں اذکار و اوراد لسانیہ و کیفیت و کمیت، یعنی وہ اوراد اور وہ اذکار کہ جو انسان زبان سے انجام دے رہا ہے یعنی لسانی ہے، لیکن ان لسانی اذکار اور اوراد کو ان کی کیفیت کے ساتھ اور ان کی کمیت یعنی مقدار کے ساتھ انسان انجام دے، یعنی باقاعدہ ان کی شرائط کا خیال رکھے، اور باقاعدہ ان شرائط کو خیال رکھتے ہوئے انسان اس کے معنی پر بھی توجہ کرے اور اس کے عدد پر بھی توجہ کرے اگر استاد نے عدد کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ مرحوم مفسر عظیم الشان یہاں اذکار و اوراد ان دو کلمات کو لے کر آئے ہیں اور واو عطف کی ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جبکہ ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کی کہ اذکار خود ذکر وہاں اہمیت رکھتا ہے، اس میں کوئی مقصد حاصل کرنا سالک کا مطمع نظر نہیں ہوتا، جبکہ ورد میں باقاعدہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے انسان اس ورد کو انجام دیتا ہے۔ اور پھر ورد کی 4 قسمیں بن گئیں، یعنی بنیادی تو قسمیں 2 ہیں، قالبی ہے اور خفی ہے۔ ورد قالبی میں بھی اطلاقی ہے اور حصری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ دونوں سیر و سلوک میں اہمیت نہیں رکھتے، جو چیز اہمیت رکھتی ہے ورد میں وہ ورد خفی ہے۔ اب ورد خفی یا اطلاقی ہو سکتا ہے یا حصری ہو سکتا ہے، اور باقاعدہ ورد حصری کسے کہتے ہیں؟ اس ورد کو کہتے ہیں جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، معانی پر بھی توجہ ہے، اب چاہے عدد اس کا معین ہو یا عدد اس کا معین نہ ہو اور استاد نے دیا ہو۔ یہاں مفسر عظیم الشان قرآن باقاعدہ اس شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ آن منوط بے نظر استاد است، یعنی اس ذکر اور ورد کی کیفیت اور کمیت یہ دونوں منوط بے نظر استاد است، یعنی استاد نے اپنی رائے دینی ہے کہ اس کو کتنے عدد میں کرنا ہے، کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے، استاد آپ کے لیے بیان کرے گا۔ اب مفسر عظیم الشان اس تشبیہ کو بیان کر رہے ہیں جسے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چہ آن حکم دوائی را ماند کہ بعضی را نافع و بعضی را مضر است، یعنی یہ ورد اور یہ ذکر کہ جسے استاد نے دینا ہے یہ اس دوائی کی طرح ہے کہ جو بعض افراد کے لیے مفید ہے، بعض دوسرے افراد کے لیے ضرر آور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نسخہ لکھ کے دے دیں اور پوری کائنات میں اعلان کر دیں کہ جو بھی اس نسخے پر عمل کرے گا وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا، اسے شفا مل جائے گی۔ یہ بندہ خدا جو ہے وہ قند کے مرض میں مبتلا ہے، اسے آپ نے وہ دوا دے دی، یہ اگلے دن جو ہے وہ اس دوا کو کھانے سے ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، لہٰذا اس کی جسمانی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا دینی چاہیے۔ اسی طرح ورد بھی استاد معین کرے گا کہ کیسے اس کو دینا چاہیے۔ مرحوم مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں گا اتفاق می افتد، یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک بے 2 ذکر مشغول می شود، یعنی سالک 2 ذکروں کو ایک ہی ٹائم پر انجام دے رہا ہے۔ یکی اورا بے کثرت توجہ می دہد، ایک ذکر جو ہے وہ اس کو عالم کثرت کی طرف لے کر آ رہی ہے، و دیگری بے وحدت، اور دوسرا ذکر جو وہ کر رہا ہے وہ اس کو عالم کثرت سے نکال کر عالم وحدت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ 2 اذکار ہیں جن کی جہتیں متضاد ہیں، ایک عالم کثرت کی طرف لے کر جا رہا ہے، ایک ورد اس کو عالم وحدت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب سالک اگر ان 2 اذکار کو ایک ہی وقت میں انجام دے رہا ہو، در این صورت اجتماع این 2 ذکر، یعنی یہ 2 ذکر وہ کر رہا ہے، ان 2 اذکار کا
انجام دینا نتیجہ ہر دورہ خنسا می کند، نہ اس کو اس ذکر کا فائدہ ہوگا نہ اس کو اس ذکر کا فائدہ ہوگا، چونکہ یہ دونوں اذکار دو متضاد جہتوں میں اس سالک کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ پس ورد میں مقصد زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مقصد دنیاوی کثرتوں کی طرف ہے، آپ کا ذکر اس مناسبت کی طرف ہے، یہ ذکر معنویت کی طرف، روحانیت کی طرف، وحدت کی طرف ہے۔ تو یہ دو متضاد جہاد کی طرف لے جانے والے ورد ہیں۔ آپ ان کو اگر ایٹ اے ٹائم خود سے انجام دے رہے ہیں، استاد نے آپ کو نہیں دیے ہوئے، یقینی بات ہے استاد ایک عاقل ہے، ایک سمجھا سلجھا ہوا استاد ہے، اس کو معلوم ہے کہ دو متضاد اذکار ایک وقت میں ایک سالک کو، ایک شاگرد کو نہیں دینے چاہیے، وہ نہیں دے گا۔ آپ خود سے اس کو انجام دیں گے، یقینی بات ہے نہ آپ کو دنیا حاصل ہوگی نہ آپ کو آخرت حاصل ہوگی اور خدا حاصل ہوگا۔ پھر آپ شکوہ کریں گے کہ میں 20 سال سے 25 سال سے اس ذکر کو انجام دے رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں مشکل کیا ہے؟ مرحوم مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں کہ البتہ اذن استاد شرط در اورادیست۔ یہ وہ اہم نقطہ جسے میں آپ کی خدمت میں مقدمے میں بیان کر چکا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں ایسے اذکار اور ایسے اوراد بیان کر چکے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو بطور عموم ہیں، یعنی ہر کوئی ان پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر ایسے اوراد بیان ہو چکے ہیں تو اس میں استاد عام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ استاد خاص نے یہ ذکر دے دیا ہے۔ مرحوم مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ اذن استاد شرط در اورادیست، ایسے اوراد میں استاد کی اجازت کا ہونا ضروری ہے کہ اذن عام در آن دادے نہ شدے، کہ جس میں پہلے سے استاد خاص نے اذن نہیں دے رکھا، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دے رکھی ہے۔ ایسے اوراد میں استاد خاص کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اما در آنچہ اذن عام دادے شدے، یعنی وہ اوراد جس میں بطور عموم اذن دے دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے، اشتغال بعان معنی ندارت، ان اذکار کو زبان سے جاری کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح جسے ہر انسان نماز کے بعد اسی حالت تشہد میں بیٹھ کر بطور ورد انجام دیتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ وہ ورد ہے کہ جسے بطور عموم روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں کے بعد بیٹھ کر اس تسبیح کو کرے۔ یہاں مفسر عظیم الشان باقاعدہ اس ورد کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ورد برچہار قسم است، ورد کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قالبی و خفی، یعنی ورد کی جو 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک ورد قالبی ہے اور ایک ورد خفی ہے۔ پھر یہ دونوں اقسام یعنی قالبی بھی اور خفی بھی آگے مزید جا کر 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں، اطلاقی اور حصری۔ اطلاقی یعنی جس میں عدد کی قید نہیں ہے، اور حصری وہ جس میں عدد کی قید موجود ہے۔ فرماتے ہیں ورد برچہار قسمس، ورد کی 4 قسمیں ہیں، قالبی ہے اور خفی ہے۔ ہر ایک یا اطلاقی است یا حصری، یعنی ورد قالبی بھی یا اطلاقی ہوگا یا حصری ہوگا، اور ورد خفی بھی یا اطلاقی ہوگا یا حصری ہوگا۔ اور بیان ہو چکا کہ ورد قالبی ایسا ورد ہے جو زبان سے الفاظ کی صورت میں ادا ہو رہا ہے، معانی پر توجہ نہیں ہے۔ اگر اطلاقی ہوگا تو اس میں عدد معین نہیں ہے، اور اگر حصری ہے تو اس میں عدد معین ہے۔ ورد سے خفی وہ ہے کہ جو زبان سے جاری ہو رہا ہے، انسان کی ان الفاظ کے معانی پر بھی توجہ ہے، اور اطلاقی ہے تو عدد معین نہیں ہے، اور اگر حصری ہے تو عدد معین ہوگا۔ یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ مرحوم مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں وَأَهْلِ سلوک را بقالبی اعتنائی نیست، یعنی وہ ذکر اور وہ ورد جو ورد قالبی ہے، زبان سے جاری ہو رہا ہے اور انسان کا دل زبان سے جاری ہونے والے کلمات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، یعنی انسان ان معانی پر توجہ نہیں کر رہا ہے، چاہے یہ اطلاقی صورت میں ہو چاہے یہ حصری صورت میں ہو۔ سیر و سلوک کے باب میں اس ورد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ورد کی اہمیت نہیں ہے، ورد کی اہمیت ہے، لیکن سیر و سلوک کے باب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان سالک فنا کے مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایسا ورد جس میں انسان زبان سے کلمات کو جاری کرے، معانی پر توجہ نہ ہو، چاہے وہ اطلاقی صورت میں ہے
چاہے وہ حسری صورت میں انسان کو سیر و سلوک میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ انسان کو اس کی منزل مراد، منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ البتہ عام انسان اگر اس کو کر رہا ہے تو بسم اللہ کرتا رہے، 20 سال کرے، 50 سال کرے، اس کو فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو وہ کرتا رہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ یقیناً خداوند متعال آخرت میں اس کو اس کا ثواب دے گا، اس کا اجر دے گا۔ لیکن یہاں سیر و سلوک کے باب میں ایسا ورد اہمیت رکھتا ہے جو ورد خفی ہے، یعنی معانی پر توجہ ہے الفاظ کے ساتھ ساتھ، اب چاہے اطلاقی ہے چاہے حصری ہے، یہ بات کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کیوں اس کو اہمیت نہیں ہے سیر و سلوک کے بعد میں ورد قالبی کو، چاہے اطلاقی ہو چاہے حصری ہو؟ فرماتے ہیں زیرا ذکر قالبی عبارت است، یعنی یہ جو ورد قالبی کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ از تلفظ بے زبان بدون التفات بے معنی، یعنی انسان زبان سے الفاظ کو جاری کر رہا ہے، معنی پر توجہ نہیں ہے، تو اس صورت میں در واقع لقلق لسان است، یعنی انسان زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہے لیکن معانی پر توجہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کو کسی کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچائے گا۔ فرماتے ہیں وچون سالک در جستجوی معنی است، یعنی سیر و سلوک میں ایک سالک کا مقصد کیا ہے؟ سیر و سلوک میں ایک سالک کا مقصد ہے عالم معنی تک پہنچنا۔ تو جب عالم معنی تک پہنچنا ہے تو جن الفاظ کو وہ ادا کر رہا ہے خود ان الفاظ کے معانی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر عالم معنی سے تو وہ غافل ہو گیا، بس اس ذکر کا سیر و سلوک میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لذا ذکر قالبی برائے او مفید فائدے نہ خواہد بود، لہٰذا اس سیر و سلوک کے سفر میں ذکر قالبی کا سالک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس ورد کی بحث کو سمجھنے میں ہمیں مدد عطا کرے، چونکہ ہم اکثر لوگ اسی ورد اور ذکر کے باب میں مشکلات کا شکار ہیں۔ خداوند متعال اس بحث کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے، ہمیں استاد کامل عطا کرے جو ہمیں باقاعدہ ورد دے اور اس کی رہنمائی کے ساتھ، اس کے نفس کی توانائی کے ساتھ ہم وہ کمال کے مراتب کو عبور کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔